وہ شخص جو اپنی شعلہ بیانی اور خطبات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا، جو بم دھماکے میں زخمی پاکستان میں ہوا، انتقال سعودی عرب میں ہوا، نماز جنازہ مسجد نبوی میں ہوا اور تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ دنیا اسلام کے لیڈران اس شخص کے مداح تھے جس نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر بات اور مخالفت کی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں علامہ احسان علیہ ظہیر کے بارے میں۔ علامہ احسان علیہ ظہیر 30 مارچ 1945 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ظہور الہی تھا۔ آپ کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد بھی ایک خطیب تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گجرانوالہ اور فیصل آباد سے حاصل کی، تاہم بعد میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے عربی، اسلامیات اور اردو میں ماسٹر کیا۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اسلامک لاء میں ڈگری حاصل کی۔ احسان علیہ ظہیر کے 3 بیٹے ہیں، ابتسام علیہ ظہیر، اشام علیہ ظہیر اور متسم علیہ ظہیر ہیں۔ احسان علیہ ظہیر نے بھٹو کے خلاف بھرپور انداز میں مخالفت کی، بھٹو کے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے۔ 1972 کو احسان علیہ ظہیر نے تحریک استقلال کو جوائن کیا۔ ناظرین، یہ وہی تحریک استقلال ہے جس کے نواز شریف سرگرم کارکن رہ چکے ہیں۔ تحریک استقلال کے بانی ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان ہیں، جو اس وقت بھٹو کو کوالے کے پل پر پھانسی دینے کے دعوے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ اس تحریک میں احسان علیہ ظہیر نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ اس دوران بھٹو حکومت آپ کے دبنگ انداز بیان اور خوف سے بکلاہٹ کا شکار تھی۔ احسان علیہ ظہیر پر 95 مقدمات بنائے گئے۔ 1978 کو قید بند اور کچھ نجی معاملات کی بنا پر پارٹی کو خیر آباد قید کیا۔ احسان علیہ ظہیر کا شمار ایک بہترین سکالرز میں آتا ہے۔ آپ کے مراسم عراقی صدر صدام حسین، یاسر عرفات، قذافی اور آل سعود سے بہت گہرے تھے۔ ہر ایک سے ان کی دوستی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی مارشل لاء کے اختتام کے بعد ان کی پالیسیوں پر کھل کر اختلاف کیا اور جنرل ضیاء الحق پر بھرپور انداز میں چڑھائی کی۔ احسان علیہ ظہیر کو پنجاب میں ضیاء الحق کا سب سے بڑا مخالف سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ضیاء الحق سے یہ اختلاف رہا کہ وہ نہ تو اسلام نافذ کر سکے نہ جمہوریت۔ احسان علیہ ظہیر نے تب ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جب اہل حدیث مسلک کے بڑے بڑے اور نامی گرامی علماء نے ضیاء الحق کی چھتری تلے پناہ لے رکھی تھی۔ دوستو، ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جلسے کے دوران جب بارش شروع ہوئی تو میدان میں بگدڑ مچ گئی۔ تب آپ نے اپنی جناح کیپ اتاری اور گرج کے بولے کہ آپ بارش سے بھاگتے ہو، مجھے تو وہ دیوانے چاہیے جو گولیوں کی برسات کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہوں۔ علامہ احسان علیہ ظہیر نے مارچ 1986 کو ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام جمعیت اہل حدیث رکھا گیا۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو پارٹی کے لیے بروکار لایا۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیشہ ضیاء الحق پر تنقید کی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا ابتسام علیہ ظہیر پارٹی کے معاملات کو سنبھال رہا ہے۔ 23 مارچ 1987 کا دن تھا۔ احسان علیہ ظہیر قلعہ لچمن لاہور میں ایک بڑے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ علامہ اقبال کا شعر پڑھنا شروع کیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ۔ ابھی شعر مکمل بھی نہیں کیا کہ سٹیج کے دائیں جانب رکھا گیا گلدستے میں بم پھٹ گیا۔ علامہ احسان علیہ ظہیر شدید زخمی ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا ابتسام علیہ ظہیر بھی زخمی ہوا۔ سعودی کنگ شاہ فہد بن عزیز کی خواہش پر ملٹری ہاسپٹل ریاض منتقل کر دیا گیا۔ بعد میں ابتسام علیہ ظہیر صحت یاب ہو گئے۔ آپ نے 1 ہفتہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جنگ لڑی اور اس طرح وہ 30 مارچ کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ احسان علیہ ظہیر کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی گئی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ علامہ احسان علیہ ظہیر پہلے مذہبی رہنما تھے جن کو بم دھماکے سے اڑایا گیا۔ علامہ احسان علیہ ظہیر کو اردو، عربی، فارسی اور انگریزی پر عبور حاصل تھا۔ علامہ صاحب نے ہمیشہ سخت الفاظ کا چناؤ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک احسان علیہ ظہیر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نیو ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔